بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے آج؟ لیکچر 7. پڑھو کوئی. تعریف و تنکیر حروف قمری و شمسی جدید الفاظ. ہم، یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں جو آپ لوگوں نے پچھلے لیسن میں پڑھے تھے. عجیب تو نہیں لگ رہا؟ بھول تو نہیں گئے؟ یاد ہے سب کو؟ جی سر. ایسا تو نہیں لگ رہا ارے کہیں کہیں دیکھا شاید اسے؟ نہیں سر. چلو کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ عافیہ تسکین صاحبہ سب سے پہلے آپ کریں، اس کے بعد کوئی اور کریں گے. هذا بيت. This is a house. ذلك مسجد. That is a mosque. تلك دجاجة. This is a chicken. ہین کریں، ہین وہاں پر تھوڑی سی And مسٹیک ہو گئی. هذان جوال. دیکھ کے پڑھیں. هذان جوالان. These are two mobiles. ماشاء اللہ. هاتان حقيبتان. حقيبتان. نہیں پتا سر. بیگ. These are two bags. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. اور کون نہیں آئے تھے وہ لوگ کریں. زنیرہ آپ آئی تھی؟ آپ چلیں، پڑھ سکتی ہیں؟ آپ نے کور کر لیا لیکچر پر؟ آپ دیکھ لیا، پڑھ لیا؟ واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں کور نہیں ہو سکا. چلیں، حنابے صاحبہ ہے. اور کون؟ بختاور. ہم، ہم نے اس کے اندر کیا پڑھا؟ ہم نے اس کے اندر پڑھا کہ تنوین آتی ہے اخیر میں اور اس کا ترجمہ ایک سے ہوتا ہے، کوئی سے بھی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے تعریف اور تنکیر پڑھنا ہے. کیا ہے بھیا؟ ما ھذا؟ هذا بیت. ھذا بیت. ماشاء اللہ، احسنتم جمیعا. اب دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. بیتن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرا کرسر نظر آ رہا ہے؟ جی سر. جی سر. اوکے، دیکھو یہاں پر بیتن ہے، یا اخیر میں یہ جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر تنوین ہے. تنوین کا مطلب دو پیش، دو زبر اور دو زیر تینوں بھی ہوتے ہیں. تو اس تنوین کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے ایک، اور اس کا ترجمہ کوئی بھی ہوتا ہے. کوئی کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کوئی شخص، کوئی بھی شخص، کوئی ایک پینسل، کوئی ایک گھر، مطلب جس کے اندر کسی پرٹیکولر چیز مراد، کوئی پرٹیکولر چیز مراد نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ اردو میں ایک سے یا کوئی سے ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ سے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے اس ناؤن پر الف اور لام ایڈ کر دیا شروع میں، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا گھر. مطلب جو اس کا نام ہے وہی ہوگا، ایک ایڈ نہیں ہوگا اس کے ترجمے میں، کوئی ایڈ نہیں ہوگا اس کے ترجمے میں. انگلش میں کہتے ہیں، میرا کرسر کہاں جا رہا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں a house. کب؟
اس وقت جب یہاں پر الف لام ایڈ نہیں ہو، اور جب الف لام ایڈ ہو جائے تو اس وقت یہاں پر یہ کیا بن جائے گا؟ دا ہاؤس. ٹھیک ہے؟ جی. تو اسے پڑھو. البیت گھر، the house. پورا پڑھنا چاہیے نا. چلیں آگے پڑھیں. سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیں. مسجد ایک یا کوئی مسجد، a mosque. المسجد مسجد، the mosque. ٹھیک ہے. کوئی اور پڑھیں. ثلاجات ایک فریج یا کوئی فریج، a refrigerator. الثلاجات فریج، the refrigerator. بالکل ٹھیک ٹھیک. افسا صاحبہ ہو آپ. ٹھیک ہے. چلو کیا ہے یہ؟ کون بتا سکتا ہے؟ کیلنڈر. کیلنڈر ہے. عربک لینگویج میں کیا کہیں گے پتہ ہے؟ تقویم. کیلنڈر کو کیا کہتے ہیں؟ تقویم. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جنتری. پاکستانیوں نیشنل لینگویج اردو ہے، تم لوگوں کو کیلنڈر کی اردو نہیں آتی، پتہ ہے مجھے. تقویم ایک یا کوئی جنتری، کیلنڈر، اور الف لام لگا دیں گے تو التقویم. آخر میں دیکھیں آپ، ہر جگہ دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں. یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو دو چار مثالیں آ جائیں پھر بتاؤں، تاکہ ایک چیز ہضم ہو جائے، پھر آگے چلتے ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو تنوین ہے اس سے ترجمہ ہو رہا ہے کوئی کا اور ایک کا، اور اے یا این کا. اور جب ہم الف لام لگا دیں گے تو اب اے کوئی اے این نہیں ہوتا بلکہ د ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک اور چیز سیکھیں، وہ یہ ہے کہ جب الف لام ایڈ نہیں ہوتا نا تو آخر میں تنوین آتی ہے، دو پیش، دو زبر، دو زیر. لیکن جب الف لام ایڈ ہو جاتا ہے تو آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں لکھتے بلکہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش لکھتے ہیں. ضمہ، فتحہ، کسرہ کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے بات؟ آپ دیکھیں مسجد، پھر کرسر بھاگ گیا. مسجد، یہاں پر دیکھیں الف لام نہیں ہے. المسجد نہیں کہتے کیونکہ الف لام ایڈ ہو گیا، تو یہاں پر المسجد آئے گا. ثلاجۃ، یہاں پر دیکھیں الف لام ایڈ ہو گیا تو آخر میں تو آ رہا ہے، تن نہیں آ رہا. تقویم، التقویم. ٹھیک ہے؟ جی. جی سر. اوکے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ سر دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اسے جو کروں ابھی گا، آپ نے بتایا نا. کروں گا. میں پہلے یہ بتاؤں کیا ہے یہ؟ چھری. بالکل. عربی میں کیا کہتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ سکین. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ عافیہ تسکین. بہت 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 زیادہ خوش کیا آپ نے، شکراً جزیلاً. سکین. اب سکین مت پڑھنا اسے، ٹھیک ہے؟ سکین. آپ دیکھیں کاف پر کیا ہے؟ تشدید ہے. تشدید کا مطلب اس کو ذرا سختی سے پڑھنا ہوتا ہے. سکین. ایک چاقو، ایک چھری، کوئی چاقو، کوئی چھری. السکین، چاقو، چھری، the knife. ٹھیک ہے؟ نئے الفاظ آ رہے ہیں؟ جی سر.
اب یہ کیا ہے پتا ہوگا سب کو، بتاؤ عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ یہ جو ہے نا اندر اور یہاں سے جو گر رہا ہے اس کو؟ ماء. ماشاء اللہ، ماء. آج کل جو ڈائلیکٹ ہوتے ہیں نا، جو ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کے علاوہ ہوتے ہیں، اس کے اندر ماں نہیں کہتے، مویا کہتے ہیں، مویا. ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا. تو ماء، کوئی پانی، مطلب کوئی پانی کا مطلب کسی بھی قسم کا پانی ہو سکتا ہے نا، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، کوئی پانی. کچھ پانی کا مطلب تھوڑا سا پانی. تو کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک پانی تو نہیں کہتے نا، اسی لیے میں نے یہاں پر کوئی ایک کوئی کچھ رکھا. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. الماء، پانی، دا واٹر. ہاں جی. تو اقصا خلیل صاحبہ نے کہا تھا کہ دوبارہ بتائیں. پریشان نہ ہو، ساری باتیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے. فی الحال آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ سکینن ہے، ماء ہے، تقویم ہے، بیتن، مسجدن، ثلاجتن. تو اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اور ایک. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا. ھذا سکین، ھذا تقویم. اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہے. میں اگر پوچھوں ایسے ما ھذا، آپ لوگ بتاؤ گے ھذا تقویم، ہے نا؟ تو آپ لوگوں کو اتنا پتہ لگ گیا کہ اس کا ترجمہ ہوگا کوئی کیلنڈر، ایک کیلنڈر، ایک کیلنڈر. اتنا پتہ ہو گیا. میں نے بس یہ بتایا کہ اگر اس پر الف لام آ گیا نا شروع میں، تو اس کا ترجمہ آپ کوئی، ایک، اے، این اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کا جو نام ہوتا ہے وہی ترجمہ ہوتا ہے. اور انگلش میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں دا کیلنڈر، جنتری، اس طرح. اور میں نے ایک ایکسٹرا بات یہ بتائی آپ کو کہ یہاں پر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف لام نہیں ہے. اور اگر یہاں پر الف لام آپ نے دیکھ لیا تو یہاں پر آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو لکھنا پڑے گا وہاں پہ ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش. بس اتنا سا رول ہے. ٹھیک ہے. اب بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، ہر چیز میں یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس کو نا پڑھنا ہے بار بار. بیتن، البیت، مسجد، المسجد، ثلاجۃ، الثلاجۃ، تقویم، التقویم، سکین، السکین، ماء، الماء. اس کو صرف پڑھنا ہے نہیں، اس کو پڑھتے ہوئے سمجھنا ہے کہ آپ یہاں پر تقویم کہہ رہے ہو تو کیوں کہہ رہے ہو، آخر میں کیوں آ رہا ہے، تنوین کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ شروع میں الف لام نہیں ہے. اور جب تقویم والا لفظ استعمال کر رہے ہو، بول رہے ہو، زبان سے نکل رہا ہے، تو دماغ میں، دل میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا ترجمہ ہے ایک جنتری، کوئی جنتری. صرف جنتری ایسا نہیں کہہ لینا، نہیں، آپ جو لفظ بول رہے ہو اس کا ٹرانسلیشن آنا چاہیے. تقویم کا مطلب جنتری نہیں ہوتا، غلط ترجمہ. تقویم کا مطلب ہوتا ہے ایک جنتری یا کوئی جنتری. اگر آپ صرف جنتری کر رہے ہو، نہیں، یہاں پر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. آگے چلنے کے بعد جب آپ لوگوں کو ترجمہ کرنا ہوگا، ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تو بہت پیچیدگی ہو جائے گی. اسی لیے شروع میں یہ اصول بنا لو اپنا. الف لام ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا، الف لام نہیں ہوگا تو ترجمہ الگ ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھیں. جی سر. جی سر. جی سر. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر قلم کیا ہوتا ہے؟ قلم کیا ہوتا ہے؟ صرف مجھے بتاؤ، قلم کیا ہوتا ہے؟ ایک قلم. ایک شاباش، قلم یا کوئی قلم. کوئی ایک قلم. بہترین. ایک قلم. القلم کیا ہوتا ہے؟ قلم. 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 اوکے، دا ماشاء پین. اللہ، ماشاء اللہ، قلم. بہترین بہترین. اوکے. جدید، نیا قلم.
ارے بھائی میں نے آپ ایک کو نیا القلم جدید نہیں پوچھا نا، صرف یہ پوچھا جدید کا ایک کیا نیا ترجمہ ہے. اوکے ایک نیا، بہترین. ٹھیک ہے نا، نیا آپ کو پتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب تنوین آتی ہے تو ایک استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کیا ہم ایک نیا کہتے ہیں، مطلب قلم ایک نیا؟ نہیں نہیں سر. نہیں کہتے. یہ ہماری اردو کے مزاج کے ہی خلاف ہے. عجیب سی بات ہے، جس کو اردو نہیں آتی وہی ایسی بات کرے گا. ہماری تو نیشنل لینگویج ہے نا اردو، ہم کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا مطلب غلط بات ہے. تو کیا ہے یہاں پر ایک رول اور یاد رکھیں. یہ رول کیوں بن رہا ہے؟ یہ رول اس لیے بن رہا ہے کیونکہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹ کرنا پڑ رہا ہے اپنی مدر ٹنگ میں، اپنی مادری زبان میں. اسی لیے یہ رول بتایا جا رہا ہے، ورنہ عربی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. جدیدن جب ہم جوڑیں گے نا، القلم جدیدن ایسے استعمال کریں گے جب کسی چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہوں گے تو اس کے بعد ہم وہاں پر کیا ایڈ کریں گے اپنے ترجمے میں؟ ہے. میں نے بتایا تھا نا، ہے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جی سر. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا القلم قلم، جدید نیا ہے. تو یہ ہے والا جو ترجمہ ہو رہا ہے نا، یہ کس سے ہو رہا ہے؟ اس آخر میں جو دال کے اوپر بیٹھی ہوئی تنوین ہے اس سے ہو رہا ہے کا ٹرانسلیشن. سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی. جی بالکل سر. القلم جدید. القلم میں نے بتایا اس کا ترجمہ ایک کوئی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ قلم کا ترجمہ قلم ہوتا ہے، دا پین. جدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیا ہے. کیوں ہو رہا ہے کا ترجمہ؟ کیونکہ آخر میں تنوین آ رہی ہے. القلم جدید، دا پین از نیو. ٹھیک ہے، القلم جدید. ٹھیک ہے، جی سر. جی. جی سر. اوکے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ما هذا؟ هذا هذا قلم. قلم. هذا قلم. تمام. أهذا القلم جديد؟ نعم. نعم هذا قلم جديد. بہترین. چلیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ غلطیاں ہیں، آپ مطلب تھوڑی بہت چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آگے سب صحیح ہو جائے گا. میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا آپ لوگ کیسے پڑھتے ہو. اب دیکھتے ہیں. الباب ہم نے پڑھا، بابن کسے کہتے ہیں؟ بابن کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے بتاؤ. دروازہ. غلط جواب. دروازہ. میں نے کہا، یہی تو میں بتانا جا رہا ہوں. دبابن کسے کہتے ہیں؟ ایک دروازہ. بالکل بالکل، ایک دروازہ. البابو کسے کہتے ہیں؟ دروازہ. دروازہ. شاباش. دروازہ. بالکل. مفتوح، دیکھتے ہیں، دروازہ کھلا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. کھلا ہوا ہے، بند ہے؟ کھلا کھلا ہوا. ہوا ہے سر. تو عربی میں بولو. کھلا ہوا ہے سر. الباب الباب مفتوح. مفتوح. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. The door is open. اس کے بعد ہے یہاں پر ولدن. ولدن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک لڑکا. ایک لڑکا. اللہ کا شکر ہے، پریکٹس ہو رہی ہے. الولد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا. لڑکا. بہترین. لڑکا. انگلش میں ولدن کو کیا کہیں گے؟ بوائے. دا بوائے. انگلش میں ولدن کو کیا کہیں گے رمیشہ صاحبہ؟ سر آ بوائے. الولد. دا بوائے. دا بہترین، بوائے. ٹھیک ہے. اوکے. جالس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جالسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا یا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الولد جالسن. دیکھو میں کیسے کلیئر پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی پڑھنا ہے. الولد جالسن، لڑکا بیٹھا ہے. دیکھو میں نے خاص طور پر ان کا کلر چینج کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو اخیر میں تنوین ہے اس سے ترجمہ ہو رہا ہے والا.
ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا پا رہا ہوں یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ بتائیں مجھے نہیں سر، ایزیلی سمجھ آ رہا ہے. سب کو. جی سر سمجھ آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ام ہانی صاحبہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں؟ عافیہ تسکین صاحبہ، مریم صاحبہ، کوثر خان صاحبہ، جی سر. بریرہ صاحبہ، اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. The boy is sitting جالسن. اب دیکھو یہاں پر ہم نے جالس پڑھ لیا تو اب اس کی ووکیبلری آگے والی بھی سیکھ لیتے ہیں، اپوزٹ. یہ کیا ہے؟ ایک ٹیچر ہے. المدرسۃ، المدرسۃ کھڑی ہوئی ہے نا. واقفتن، ٹھیک ہے، واقفتن معلمہ کھڑی ہیں. The teacher is standing. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. جی. اچھا اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہاں دیکھیں، اس لڑکے کو نا اپنے ذہنوں میں، تخیل پتہ ہے، خیالوں میں اس لڑکے کو کھڑا کر دو. کھڑا ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ لڑکا کھڑا ہے کیسے کہیں گے؟ الولد واقفاتن. ماشاء اللہ، واقفن. بہترین واقفہ بہترین. اچھا ٹھیک ہے، گول. رک جائیں. بہترین. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کو یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم خبر دے رہے ہیں نا، کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، القلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ نیا ہے، پرانا نہیں ہے. دروازے کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کھلا ہوا ہے. لڑکے کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے. معلمہ کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں. تو ان سب میں خبر ہے، اور ان سب کی شروعات میں الف لام ہے، اور ان سب کے لاسٹ میں، اخیر میں تنوین ہے. ترجمہ بھی تقریباً سیم ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر القلم مذکر ہے، الباب مذکر ہے، اسی لیے اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، وہ سارے جملے بھی جو استعمال ہوں گے وہ بھی مذکر ہوں گے. ہم ایسے تو نہیں کہتے نا کہ لڑکی سو رہا ہے، نہیں کہتے ہے نا. کیونکہ لڑکی کے بارے میں جو ہم بتا رہے ہیں البنت، وہ مؤنث ہے. اب اس کے بارے میں جتنی خبر آئے گی، جو بھی ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، ہنس رہی ہے، رو رہی ہے، کھا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو اس کے لیے سارے کے سارے الفاظ کون سے آئیں گے؟ مؤنث والے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آگے جو ہم لگائیں گے، جو ہم خبر دیں گے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. اگر یہ مذکر ہے تو آگے اس کی خبر میں مذکر والے الفاظ استعمال ہوتے ہوئے آئے گی. اگر یہ مؤنث ہے تو اس کے آگے جو الفاظ ہوں گے وہ کیا استعمال ہوں گے؟ وہ بھی مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں القلم یہ مذکر ہے، اسی لیے جدید. الباب یہ مذکر ہے، اسی لیے مفتوح کیا ہے؟ مذکر ہے. یہاں پر جدیدتن بھی استعمال ہو سکتا تھا، مفتوحتن بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ کیونکہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ مؤنث نہیں ہے، وہ تو مذکر ہے. اسی طرح الولد ہے، اسی لیے جالستن نہیں استعمال کیا. کیا استعمال کیا؟ مذکر لفظ جالسن، الولد جالسن. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر المدرسۃ یہ کیا آ گیا؟ یہ آ گیا لفظ مؤنث. یہ ایک مؤنث کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اب اس کی خبر بھی تو مؤنث آئے گی نا. اگر لڑکے کے بارے میں کہتے تو ہم کہیں گے الولد واقف،
یعنی لڑکا کھڑا ہوا ہے. اور یہاں پر مدرسو آ جاتا، المدرسو معلم، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے؟ کوئی بتائیں. مجھے کہنا ہے معلم کھڑا ہے. واقف سر. بالکل. المدرس، مدرس کھڑا ہے. المدرس واقف. کیوں؟ کیونکہ المدرس یہ مذکر ہے، اس کی خبر بھی مذکر آئے گی. المدرسۃ واقفۃ. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. معلمہ کھڑی ہیں. the teacher is standing. اب آگے دیکھتے ہیں شارپنر. شارپنر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ المبرات. المبرات. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پینسل تراش. المبرات. مبراتن، یہ کیا ہے؟ مبراتن بولو. شارپنر. بالکل. المبرات جدیدتن. اب دیکھیں آپ، جدیدتن آ گیا. کیوں آیا بھائی جدیدتن؟ کیونکہ یہاں پر مؤنث ہے، یہاں پر مؤنث نہیں تھا لفظ، اسی لیے جدیدن آیا. المبرات جدیدتن، پینسل تراش نیا ہے. the sharpener is new. میں آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. اوکے. اب یہ کیا ہے بھائی؟ صحیفہ. اچھا، کس نے کہا؟ کاغذ. سر میں نے. اوکے اوکے. اچھا، کسی نے کاغذ کہا، کسی نے صحیفہ کہا، کسی نے الورقہ کہا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ. لیٹر ہے. لیٹر ہے. شاباش. اور لیٹر کیسا ہے؟ پرانا، مطلب اولڈ جیسا. بالکل صحیح کہا. اب عربی میں کہنا ہے ہمیں تو کیسے کہیں گے؟ الرسالۃ قدیمۃ. عربی میں رسالہ کسے کہتے ہیں؟ خط کو کہتے ہیں. الرسالہ، الرسالۃ قدیمۃ. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے، خط پرانا ہے. بہترین لیٹر بہترین از اولڈ. بہترین، ماشاء اللہ، احسنتم، زبردست. چلو، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، آگے بڑھتے ہیں. خلاصہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. ایک دیکھیں. سوال تھا. جی جی پوچھیں. آپ نے کہا کہ دروازہ کھلا ہے، تو ہم نے اس کو استعمال کیا مفتوحن. اگر ہم بولیں کہ دروازہ بند ہے تو کیا بولیں گے؟ آئے گا آگے. ٹھیک ہے. اوکے. ووکیبلری ہے نا، آ جائے گی. دیکھو میں بتا یہ رہا تھا کہ قلم کا مطلب ایک قلم ہوتا ہے. القلم آ جائے گا تو اس کا مطلب قلم ہو جائے گا. اور آخر کی تبدیلی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اور آپ کو اگر خبر دینا ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو اور آپ کے سننے والے کو پتہ ہے، تو اس کو آپ الف لام لگائیں گے، اور اس کے بارے میں جو خبر دی جائے گی وہ ساری کی ساری الف لام کے بغیر ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر یہ جو سارے الفاظ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے حروف قمری. ٹھیک ہے. عربی زبان میں ٹوٹل کتنے لیٹرز ہیں؟ 28. 28 میں سے 14 لیٹرز ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف قمری. مون لیٹرز. کون سے ہے وہ؟ دیکھو آپ کے سامنے لسٹ ہے.
نوٹ کر لو اسے. یہ انتہائی اہم ترین لیکچر ہے. سن لو غور سے. قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی، عربی پڑھنے میں آسانی ہوگی، کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو سن کے لکھنے میں آسانی ہوگی. انتہائی اہم چیز ہے. بہت سے لوگوں کو یہاں پر پتہ ہوگا، لیکن میں نے جب شروع میں سنا تھا نا، کچھ چیزیں میں نے ابھی سنی تھی، تو بہت سے لوگوں نے اس میں غلطیاں کی تھی. تو میں اس بات سے خوش ہو رہا تھا کہ چلو میں نے اس کو ایڈ تو کر دیا، آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. تو غور سے سنیں. حروف قمری اور اس کی مثالیں میں نے دو دو یہاں پر لکھی ہیں. آپ لوگ دیکھیں، یہ ہے حمزہ. اب حمزہ حروف قمری میں سے ہے. حروف قمری سے پہلے اگر الف ہو اور لام ہو تو کیا کریں گے؟ جب ہم پڑھیں گے نا، اس کے پہلے والا جو حرف ہوگا اس سے جو ملائیں گے ہم، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. یہ جو الف ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پڑھیں گے. صرف کس کو پڑھیں گے؟ اسلام کو پڑھیں گے. لیکن اگر وہ پیچھے کوئی بھی حرف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وقت اس کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں الاسم. کیا پڑھ رہے ہیں؟ الاسم. الاسم کسے کہتے ہیں؟ الاسم کہتے ہیں نام کو. الالفت. الالفہ کسے کہتے ہیں؟ پیار کو، محبت کو، انسیت کو. اسی طرح دوسرا لیٹر ہے با. دیکھو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو جدید الفاظ مل رہے ہیں، اسی لیے میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. لکھ لو با. با حروف قمری میں سے ہے. حروف قمری ہیں تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ البوابت. البوابت کسے کہتے ہیں؟ گیٹ کو کہتے ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ بابن، ایک دروازہ. لیکن بوابتن ایک گیٹ کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے نا؟ ٹھیک ہے. البوابت. اسی طرح البوم. بوم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بوم کہتے ہیں الو کو، اول. اور اس کے بعد ہے جیم. جیم بھی حروف قمری میں سے ہے. الجاسوس پتہ ہے سب کو. الجوافت کسے کہتے ہیں؟ امرود کو. امرود کسے کہتے ہیں؟ دکنی زبان میں جام کہتے ہیں اسے. ہا. الحمامت کسے کہتے ہیں؟ کبوتر کو. اب اس کو اگر یہاں پر میم پر ایڈ کر دیا نا تشدید، الحمام، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے باتھ روم، جہاں پر غسل کیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے. تو یہاں پر بغیر تشدید کے بولنا ہے حمامت. الحمامت کبوتر. الحجاج بہت سارے حج کرنے والے. خا. الخط. سر جاسوس والا بھی بتا دیں. جی کیا کہا؟ مطلب الجاسوس مطلب جاسوس ہی ہوتا ہے. جی بالکل. سر مدینہ کے نام سے ایک میسیج آیا ہے، کچھ پوچھ رہی ہیں وہ. جی پوچھیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سر حروف تہجی میں الف کو ملا کر حروف تہجی 29 ہوں گے، حمزہ الگ حرف ہوگا. اوہو، دوسرے سوال مت کرو، پہلے یہاں پر سمجھ لو، پھر بعد میں آخر میں کر لینا سارے. ٹھیک ہے؟ ذہن ادھر ادھر گھماؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی چیزیں. دیکھو الخط. الخط کسے کہتے ہیں؟ لائن کو کہتے ہیں. یہ جو لائن ہے نا، یہ اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ الخط. ٹھیک ہے؟ کیا کہیں گے عربی میں لائن کو؟ تو ہاں الخط. الخط. ہاں، اس کو لیٹر مت سمجھ لینا. لیٹر کو کیا کہیں گے؟
الرسالة الرسالة ماشاء رسالة اللہ، بہترین بہترین. ٹھیک ہے. اچھا اس کا اور ایک اور بھی ترجمہ ہوتا ہے، وہ ہے اسکرپٹ. مطلب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ الگ اسکرپٹ ہے، یہ الگ اسکرپٹ ہے، یہ الگ اسکرپٹ ہے، تو یہ بھی اس کو کہتے ہیں خط. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. الخبز کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو کہتے ہیں. العلم عین ہے، دیکھیں حروف قمری میں سے عین ہے. العلم. العون، عون کسے کہتے ہیں؟ مدد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مدد، ہیلپ. غین ہے. الغار، غار کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں غار؟ اردو میں جسے غار کہتے ہیں عربی میں بھی اسے ہی کہتے ہیں کیو. الغراب، غراب کسے کہتے ہیں؟ کوے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کرو. فا، سر توے کو. جی جی، کرو کرو جو ہوتا ہے نا. اوکے سر. دیکھیں فا، فا کسے کہتے ہیں؟ فا سے حروف قمری کی مثال کیا لی میں نے؟ الفأس، یا آپ آسانی کے لیے کہہ سکتے ہو الفاس. کسے کہتے ہیں یہ؟ کلہاڑی کو. میں نے پرسوں وہ پڑھا تھا نا، تیر کا، تبر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، تو تبر اردو میں تبر بھی کہتے ہیں اسے. یہ نا مجھے بار بار میرا کرسر مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہاں اب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، الفأس کلہاڑا، کلہاڑی. الفاکہۃ کسے کہتے ہیں؟ الفاکہہ، پھل. پھل، بالکل. الفاکہہ فروٹ. اور القیام، قاف سے یہ بھی حروف قمری میں سے ہے. القیام کھڑا ہونا. القطۃ بلی. کاف. الکنز خزانہ. الکتاب پتہ ہے حروف قمری میں سے میم بھی ہے. المدار، المدار کسے کہتے ہیں؟ آربٹ. آربٹ جس مطلب اس آربٹ کے تحت ہی کوئی چیز گردش کر رہی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں مدار. المنارۃ اردو میں کہتے ہیں مینارہ یا مینار یا مینار، لیکن عربی میں کہتے ہیں المنارۃ، مینار کو کہتے ہیں المنارۃ. واو حروف قمری میں سے الوحدہ. الوحدۃ کسے کہتے ہیں؟ یونٹی، اتحاد. وحدت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الوفاء، وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کہتے ہیں عربی زبان میں کمپلیٹ کرنے کو، پورا کرنے کو. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، یعنی جو وعدہ کیا اس کو کمپلیٹ کرنا، چھوڑ نہیں دینا انکمپلیٹ. ٹھیک ہے، الوفاء کمپلیٹ کرنا. اب دیکھیں حروف قمری میں ہا ہے. الہویت، ہویہ کسے کہتے ہیں؟ آئیڈینٹی کو، تشخص کو، آپ کی پہچان کو. ہویت آئیڈینٹی. جی سر. الہوا، سر الہوا ایک منٹ. الہوا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر اگر الف آ جاتا بعد میں واو کے اور اس کے بعد چھوٹا سا حمزہ آ جاتا تو اس کا معنی ہوتا اردو میں جو ہوا استعمال ہوتا ہے وہ. لیکن اگر ہم نے یہ کہاں چلا جا رہا ہے، ہاں اگر ہم نے واو کے بعد ایسے یا استعمال کیا اور اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا الہوا ایسے، تو اس کا معنی ہوتا ہے خواہش. ٹھیک ہے، خواہش اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. جی بریرہ صاحبہ. آپ ابھی آئیڈینٹی کا اردو میں آئیڈینٹی، رک جاؤ. اوکے، اس کو کیا بولا تھا آپ نے؟ آئیڈینٹی کو تشخص. ٹھیک ہے. یا الیتیم آرفن، اردو میں بھی یتیم استعمال ہوتا ہے. الید کسے کہتے ہیں؟ الید ہاتھ کو. ہاتھ کو. ماشاء اللہ. یہ حروف قمری ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں. میں آپ کو آگے چل کے اس کی ساری باتیں بتاؤں گا کچھ ہی دیر میں. سر اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اب آتے ہیں حروف شمسی پر. حروف شمسی میں آپ ایک چیز غور کریں، یہاں پر تشدید ہے.
اس سے پہلے کہیں بھی آپ دیکھیں تشدید نظر نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، الفأسو، القیام، الکنزو، تشدید نہیں ہے. لیکن آپ یہاں دیکھیں، یہاں پر تشدید نظر آ رہی ہے الف لام کے بعد جو لیٹر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہم پڑھیں گے اسے تو یہ لام نہیں پڑھیں گے، اس الف کو اس بعد والے حروف شمسی کے جو لیٹرز ہوتے ہیں اس سے جوڑ دیں گے اور اس کو ڈبل پڑھیں گے. جیسے یہاں تا ہے، یہاں پر بھی تا آ رہا ہے. التوتر، توتر کسے کہتے ہیں؟ ارے وہ نہیں آئی آج، کیا نام ہے ان کا، ماہنور صاحبہ، ایگزام ہے ان جی کا. وہ نہیں ہے. جی میں اصل میں ان کو اچانک سے ایسے یاد کر لیا، تعوض سے مجھے یاد آ گیا، یہ مثال ملی نا توتر کی. اچھا، ہم، التوتر کسے کہتے ہیں؟ توتر ٹینشن کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا بہت ٹینشن ہو رہی ہے بھائی، ارے میں ٹینشن میں ہوں، تو عربی میں کہتے ہیں توتر. التقویم کسے کہتے ہیں؟ التقویم. کیلنڈر. باقی سب کہاں ہیں؟ سو گئے. باقی سب جواب دیں نا. ہیلو، سارے ایک ساتھ غائب ہو گئے. کیا ہو گیا سب کو؟ ہادی آپ بول لیں، سر کو غصہ مت دلائیں. بول لیں ورنہ سر ناراض ہو کر چلے جائیں گے. کیلنڈر. جی سر. ہم، بھئی آپ لوگوں کو آج نہیں پڑھنا تو مجھے بتا دو، اتنی دیر انتظار کرنے کے باوجود بھی ایسے ہی. نہیں سر، اسکرین نہیں صحیح سے شو. تقویم. اصل میں نا ہم بہت آسانی کر رہے ہیں نا، یہاں پر مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، کور نہیں ہو پاتا، وقت کم ہوتا ہے، اسی لیے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور کورس ختم ہونے کے بعد پھر ہم اسے پرائیویٹ کر دیں گے. ہم آپ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں تو مطلب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیٹھیے خاموش بیٹھیے آپ لوگ. اب آپ لوگوں کو یہی نوٹ کرنا پڑے گا، کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی اب. سر اب بولیں گے پلیز. التقویم، یہاں پر دیکھیں ہم اسے التقویم، التوتر نہیں پڑھ رہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ رول یہ ہے کہ حروف شمسی کے جتنے لیٹرز ہوں گے ان لیٹرز سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا، اور الف سے پہلے اگر کوئی لیٹر ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکت ہو زبر زیر پیش والی تو اس الف کو بھی نہیں پڑھتے. جیسے واو ہو، واو کے اوپر زبر ہو تو ہم پڑھیں گے وت، وت توتر، وت. دیکھو الف بھی نہیں پڑھ رہے، لام بھی نہیں پڑھ رہے. اور اگر کوئی لیٹر نہیں ہے، اسی سے شروع کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے التوتر، التوتر نہیں پڑھیں گے. یہ دنیا جہاں میں عربی بولنے والوں کی اکثر غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ غلطی کر جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ عربستان چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، ان لوگوں کے جو شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سٹورز ہوتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہ لوگ نا ایسے والے حروف شمسی جہاں پر آ جاتے ہیں تو اس کا انگلش میں جب انہیں لکھنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ال لکھتے ہیں. یہ ایک بہت غلط بات ہے. خیر چھوڑو، اب وہ قاعدہ بن گیا انگلش کا. سا، الثوب، ثوب کسے کہتے ہیں؟ ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ٹھیک ہے، کپڑے کو کہتے ہیں ثوب. اسی کو بگاڑ کے جو جو مردوں کا لباس ہوتا ہے نا، اوپر سے لے کے نیچے تک جو عربین ایک ڈریس ہوتا ہے، توپ.
اسے کہتے ہیں توب، یا اسے کہتے ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں جبہ، تو ہم توب بھی استعمال کرتے ہیں. وہ توب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ثوب ہے. لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کو نا THOBE، تو اس کا مطلب وہ کیا پڑھیں گے؟ توپ پڑھیں گے یا تھوپ پڑھیں گے. حالانکہ وہ اس تا کے پروننسیشن کے لیے، تا سے فرق کرنے کے لیے TH ایڈ کیا جائے گا. تو ثوب ہوتا ہے وہ، ثوب، ثوب، توب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. الثوب کسے کہتے ہیں؟ الثوب کہتے ہیں کپڑے کو. الثلج ہم نے پڑھا تھا. الثلاجۃ فریج کو کہتے ہیں، ریفریجریٹر. لیکن یہاں پر دیکھیں الثلج کسے کہتے ہیں؟ الثلج برف کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں چیزیں فریز ہو جاتی ہیں، برف بن جاتی ہیں، اسی لیے اسے کہتے ہیں ثلاجہ. تو یہ برف کا آپ یہ یاد رکھ لیں، الثلج برف. دال ہے. الدعوت نہیں پڑھنا، الدعوت کسے کہتے ہیں؟ دعا کو کہتے ہیں. عربی زبان میں دعا کو دعوت کہتے ہیں. الدنیا، الدنیا نہیں پڑھتے، الدنیا. ذال ہے. الذوق ذوق. الذهب سونا، گولڈ. را الراتب، الراتب، الراتب نہیں پڑھنا، الراتب سیلری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹائپنڈ جسے وہ کہتے ہیں نا. الرعد کسے کہتے ہیں؟ زا. الزر نہیں، الزر کسے کہتے ہیں؟ بٹن کو کہتے ہیں. کی کو کہتے ہیں، جو کی بورڈ پہ کیز ہوتی ہیں اور جو ہمارے موبائل پہ ہوتی ہیں یا کسی بھی جگہ پر، اسے کہتے ہیں الزر کی. الزرافہ کسے کہتے ہیں؟ زرافہ. وہ جو اردو والا ہے. کیا مطلب اردو والا ہے؟ مجھے تو یہاں عربی والا لگ رہا ہے. نہیں، وہ زرافہ ہوتا ہے نا. پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ، اردو والا ہے. کیا ہے؟ وہ جس کی لمبی گردن ہوتی ہے. جراف. جی ہاں بالکل، جراف. تو یہ وہی والا ہے نا. جی ہاں، الزرافہ. ٹھیک ہے، اردو میں بھی زرافہ کہتے ہیں، اسے زراف کہتے ہیں. سین. السوق بازار کو کہتے ہیں. السلطہ کسے کہتے ہیں؟ السلطہ. نہیں پتا. اتھارٹی. نہیں پتا. ٹھیک ہے. اوکے. جی. شین ہے. الشأن یہاں دیکھیں آپ آخر میں کیا، یا بھی درمیان میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. شان نہیں پڑھنا، اردو میں شان پڑھتے ہیں، عربی میں شأن پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کو شان بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اچھا تلفظ شأن ہے. شأن کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا. الشأن حالت کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی حالت. الشان حالت. الشاشۃ، الشاشۃ کسے کہتے ہیں؟ اسکرین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الشاشۃ اسکرین. عائشہ صاحبہ سکرین نہیں ہے، وہ اسکرین ہے. اور اس کے بعد دیکھیں صاد ہے. صاد کے لیے الصنوبر. صنوبر کسے کہتے ہیں؟ صنوبر کے دو معنی ہیں. یہاں پر میں نے جس معنی میں لکھا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ہے ٹیپ. ٹھیک ہے. فاسٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، فاسٹ. فاسٹ کسے کہتے ہیں انگلش میں؟ جو نل ہوتا ہے نا، نل کی جسے کہتے ہیں پاکستان میں. ٹیپ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. صنوبر. فاسٹ بھی. جی ہاں اسے کہتے ہیں. الصباح مارننگ، صبح. اس کے بعد ضاد ہے حروف شمسی میں. الضغط پریشر کو کہتے ہیں، دباؤ کو. جیسے بلڈ پریشر ہے کوئی بھی چیز، تو اس کے لیے استعمال ہوگا، ہم آگے پڑھیں گے. الضفدع کسے کہتے ہیں؟ الضفدع مینڈک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسے کہتے ہیں؟ جی سر. جی. مینڈک ڈڈو کو. بہت خوب.
کتنی پیاری زبان ہے نا، واہ واہ واہ، ہنساتی ہے سب کو۔ یہاں پر ڈڈو کہتے ہیں، بہت ڈڈو نہیں خوب، سنا۔ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے۔ سر کو کچھ نہ پتا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی میں نے کہا سر کو کچھ نہ پتا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا سر کو کچھ نہ پتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ شکر ہے مائک بند ہونے کا آپشن تھا۔ جی جی اچھا، اب دیکھیں پا، پا سے اب پف، اوور فلو ہونے کو کہتے ہیں اب پف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا گلاس از اپ ٹو برم، بالکل اوپر تک پانی ہے، اسے کہتے ہیں پف۔ اس کے بعد ہے اب طفل، طفل کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ بچے کو، چھوٹا بچہ، بالکل بالکل، واہ ہے۔ اب وفر، ناخن کو کہتے ہیں نیلز۔ اب ظلام، اندھیرے کو کہتے ہیں تاریکی کو۔ اچھی اردو بتاؤں؟ تیرگی۔ ہاں لام، جی سر۔ لام ہے لام۔ اللعبۃ، کھلونے کو کہتے ہیں طائے۔ اللحم، گوشت کو کہتے ہیں۔ گوشت، جی۔ نون، النبات، دیکھو النبات نہیں، النبات کسے کہتے ہیں؟ النبات کہتے ہیں درختوں کو، بالکل پلانٹ۔ پلانٹس، النص، النص نہیں، النص، نص کسے کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، ٹیکسٹ۔ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ، متن۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ سارا، یہ کیا ہے؟ نص ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اچھی اردو تو بتا دیں۔ اچھی اردو نص ہی ہے۔ نہیں آپ نے بولا تیر کی اچھی اردو بتاؤں، تو کیا تھا وہ؟ لام، ارے اللہ، میں نے آپ کو بتایا اب غلام کو اردو میں کہتے ہیں اندھیرا، اردو میں کہتے ہیں تاریکی، لیکن ایک اور لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تیرگی، تیرگی پڑھتے ہیں تو وہ ہے تیرگی۔ تیرگی مطلب اندھیرا، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے۔ آگے بڑھیں تو یہ حروف ایک قمری سیکنڈ، اور جی یہ حروف قمری اور حروف شمسی ہیں۔ حروف قمری میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لام کو پڑھیں گے لازمی، لیکن حروف شمسی میں آپ لام کو، یہ والا جو لام ہوتا ہے نا حروف شمسی سے پہلے والا، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بتائیں کیا کہنا چاہتی ہو آپ؟ 8 والا دوبارہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیں گے اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ 8 والا کون سا والا؟ 8 شین۔ الشأن، الشأن، الشاشۃ، الشأن، جھٹکا، اس کو نا ایک جھٹکے سے پڑھتے ہیں، جھٹکا لیتے نہیں ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے۔ الشأن، الشاشۃ، اسکرین، اور اس کا مطلب ہے حالت۔ اوکے۔ سر نمبر 10 ریپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ۔ الضغط، بعد ہے، دیکھو ارے ایک اور بڑی غلطی ہے یہاں پر جو پوری دنیا میں اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے یہ جو لفظ ہے نا، یہ لیٹر ہے نا بعد، اس کو پڑھتے ہیں دال، دال نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عربوں کے علاوہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیٹر بعد کو صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کر سکتے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ آج کل اکثر عرب بھی اس کو صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کر پاتے۔ یہ ایک انتہائی مشکل لیٹر ہے، سیکھتے سیکھتے آتا ہے، پریکٹس کرتے کرتے آتا ہے، اسی لیے عربی زبان کا ایک دوسرا نام ہے، وہ ہے لغت ضاد۔ لغت ضاد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ضاد زبان ہے، ضاد والی زبان ہے، اس کے اندر ضاد والا پروننسیشن ہے جو کسی اجمی کو آ ہی نہیں سکتا۔ یہ عربی زبان کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں یہ پروننسیشن، یہ آواز، یہ لیٹر نہیں ملتا۔
تو اس کو اچھے سے پروناؤنس کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اس کو بعض لوگ غا کی طرح پڑھتے ہیں تا کے بعد جو آتا ہے، اور بعض لوگ اسے دال کی طرح پڑھ دیتے ہیں. دونوں طریقے غلط ہیں. اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، اچھے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر اس کو باضابطہ سیکھنا چاہیے. اب ضغط، دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایام بید کہتے ہیں. ایام بید وہ جو ہوتے ہیں نا 14 15 16 والے جو راتیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں ایام بید. یہ دال کیوں اتنا صاف پڑھ رہے ہو؟ نہیں، وہ تو ایام بیض ہے. ایام بیض، بید اور بیض میں فرق ہے. میں بعد پڑھ رہا ہوں ایام بیض، ٹھیک ہے. ایک ہے الابید دال کے ساتھ، اور ایک ہے الابیض بعد کے ساتھ. تو بعد میں اور دال میں فرق ہے. ولد ضالین نہیں پڑھنا ہے، ولد دا ہے وہ. تو یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کو پروناؤنس کرتے آتا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھے کہ اس کو دال نہیں پڑھتے، اس کو وا نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ پروننسیشن ہے اس کا بالکل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو آسان بنا دیا ہے. آپ سب کے لیے بھی اس کو آسان بنا دے. اچھا، تو یہ تھا اب ضغط. اب ضغط کا مطلب میں ابھی آپ سے ابھی بولتا ہوں، 1 منٹ پہلے یہ ہادیہ صاحبہ نے پوچھا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے. اب ضغط پریشر کو کہتے ہیں، دباؤ کو کہتے ہیں. اب ضفدع، دیکھو میں نے ضفدع نہیں پڑھا، اب ضفدع بعد کے ساتھ. مینڈک کو کہتے ہیں. مینڈک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فراک. اوکے جی ہاں، فراگ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی فرمائیے بختاور صاحبہ. سر آپ نے بولا نا التوتر، تو ہم اس کو التوتر ترو، یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے راہ پہ پیش ہے، ہاں جی. تو التوتر اور دوسرے آپ نے جو ورڈ پڑھے ہیں الدعوت تو الدنیا، یہ دوسرے اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا تھا کہ اس میں آپ نے پیش پڑھی تھی لاسٹ میں. ہاں ہاں، دیکھیں آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں التوتر پڑھیں رک جائیں، یا آپ کو اس کو ظاہر کرنا ہے آخر میں جو آپ نے کیا پڑھا ہے آپ کو بولنا ہے، تو آپ اس کو پروناؤنس بھی کر سکتے ہو. التوتر یا التوتر، الدعوہ یا الدعوت. یہ سارے وقف کے قاعدے ہیں جو آپ کو نورانی قاعدے میں ہی پڑھا دیے جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں گا، کوئی بات نہیں. دیکھو سیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. جو نہیں آتا مجھے بتاؤ، مگر درمیان میں جو کوئی بات چل رہی ہے تو کوئی دوسری بات نہ کر دو، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ہم آگے بڑھیں. جی سر. جی. اچھا، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت ہے، آپ لوگ دیکھیں یہ میں نے بتایا تھا نا واو اس سے پہلے اگر نہیں ہو، یا یہ ایزیوم کر لیں کہ نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ابھی کیسے پڑھا تھا؟ البوابۃ. یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ جو لام ہے نا، لام اصل چیز یہ ہے جو انڈیفینیٹ سے ڈیفینیٹ بناتا ہے. جو ناؤن ہوتا ہے، جو اسم ہوتا ہے، وہ عام ہوتا ہے، مطلب ہر چیز کو شامل. بوابتن کا مطلب دنیا جہاں کی کوئی سی بھی گیٹ مراد ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر ال لگا دیا، البوابۃ، اب اس کا مطلب وہ گیٹ ہوگی جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ جس کے بارے میں کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہو. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گیٹ ہوتی ہے نا، ایک گیٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، کوئی خاص گیٹ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. لیکن میں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا گیٹ بند کر دو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری دنیا جہاں کی گیٹ مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر کی جو گیٹ ہے وہی چیز ہے. تو جب مجھے ایک عام سی بات کرنی ہے تو میں کہوں گا بوابتن، اور جب مجھے ایک خاص گیٹ کی بات کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کے لیے میں استعمال کروں گا البوابہ. جس طرح ہم کہتے ہیں اے گیٹ، دا گیٹ، بس ایسے ہی ہے. عربی میں کہتے ہیں بوابتن اور شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. اتنی آسان سی بات ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ال کے بعد لیٹرز آتے ہیں نا،
ان کی دو تقسیمیں ہیں، ایک حروف قمری اور ایک حروف شمسی۔ حروف قمری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا لام پڑھا جاتا ہے، اور حروف شمسی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو لام الف لام لگتا ہے وہ دونوں بھی نہیں پڑھے جاتے جب اس کو پیچھے سے ملایا جائے۔ اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب میں اپنی اصل بات پہ آتا ہوں جو میں کہہ رہا تھا۔ یہ جو ہم نکیرہ سے معرفہ بنا رہے ہیں، عام سے خاص کر رہے ہیں، تو وہ کون کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ الف لام میں یہ جو لام ہے نا، یہ لام ساکن، یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ جزم ہوتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یہ الف تو اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم ساکن لیٹر سے پڑھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ واو ہٹا دو، یہ الف ہٹا دو، اور یہاں سے پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ اس کے اوپر زبر ہونا چاہیے، زیر ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے، تو پڑھیں گے نا۔ لو، لی، لا، کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ ساکن لیٹرز سے ابتدا کرنا بہت مشکل ہے بولنا۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، یہاں پر ایک الف ایڈ کرتے ہیں تاکہ جملہ تو شروع ہو، بات تو شروع ہو، اور اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، البوابۃ۔ اب جب اس سے پہلے کوئی ایسا لیٹر آ گیا جس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت؟ تو اس کو لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ البوابۃ۔ کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر۔ میں لکھ کے بتاؤں اور تھوڑا سا اچھے سے سمجھنا ہے؟ بولو۔ نہیں سمجھ آ گیا۔ یہ جبران خلیل جبران آ گیا ہے۔ بولو جلدی۔ نہیں سر۔ سر آ گیا ہے سمجھ۔ سب کو؟ جی اوکے، تو یہاں دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، الف نہیں پڑھتے، البوابۃ تھا، لیکن اب والبوابۃ، اور گیٹ، اینڈ دا گیٹ، والبوابۃ ایسے پڑھتے ہیں، والبوابۃ۔ یہ تو تھا حروف قمری کا، لام پڑھیں گے، لیکن حروف شمسی میں اگر شروع میں کوئی لیٹر نہ ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم پڑھیں گے الف، لام نہیں پڑھیں گے، التوتر۔ لیکن اگر پھر اس کے شروع میں کوئی اور آ جائے تو اس الف کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو سیدھے اس سے ملا دیں گے۔ یہ لام تو پہلے ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا، الف تو اب ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن لکھا جائے گا والتوتر، والتوتر۔ تو والتوتر نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یہ تا حروف شمسی میں سے، اور حروف شمسی سے پہلے الف لام آ جائے تو لام نہیں پڑھا جاتا، اور اس سے پہلے کوئی لیٹر آ جائے متحرک تو وہ دونوں نہیں پڑھے جاتے، الف اور لام۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کی ایک پریکٹس ہے، چلو اس کو ذرا پڑھ کے دکھاؤ مجھے۔ سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ نہیں، رکے، آپ تو ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو اس میں، مجھے آپ سے نہیں سننا، کوئی اور سنیں۔ میں پڑھوں؟ یہ میں کون ہے؟ ہاں جی پڑھیں آپ۔ الصمد، الملک، السلام، جی الرحمن، دروس القرآن۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عبد الرحمن اور دروس القرآن۔ ہاں جی، اچھا دیکھیں یہاں پر الصمد کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے ہے، الصمد۔ اور یہاں پر الملک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میم حروف قمری میں سے ہے، لام پڑھا جائے گا، الملک۔ السلام، السلام نہیں پڑھنا۔ لوگ پڑھتے ہیں عبد السلام، عبد الرحمن، عبد الصمد، یہ غلط طریقہ ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ حروف شمسی اور حروف قمری کیا ہوتے ہیں۔ بھئی آپ لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے نا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ الصمد ہے، اب عبد الصمد ہوتا ہے، الملک ہے، عبد الملک ہوتا ہے، السلام، عبد السلام، عبد الرحمن۔ اب آپ کو پتا لگ گیا نا کہ یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟
ٹھیک ہے، دروس القرآن، دروس القرآن، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے فائدہ عربی زبان کی گرامر کا۔ انگلش میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے سائلنٹ ہے، سائلنٹ ہے، جھک مار کے مانو اب سائلنٹ ہے۔ آپ کو عربی میں بتایا بھی جائے گا سائلنٹ ہے، تو کیوں سائلنٹ ہے بھائی؟ سائلنٹ کیوں ہے؟ پتہ لگ گیا نا، حروف شمسی ہیں وہ، ان کو ایسے نہیں پڑھتے۔ چلیں اب آتے ہیں یہاں پر، چلو جملہ پڑھو جلدی سے، کوئی پڑھو جلدی سے، عافیہ صاحب آپ پڑھو، آپ کو روک دیا تھا نا میں نے، اب پڑھیں آپ۔ المسطرة طويلة والممحات قصيرة. بہترین، ماشاءاللہ۔ المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرۃ۔ اب ہم نے کیا کیا؟ دیکھو پہلے چھوٹا چھوٹا جملہ ہم نے سیکھا تھا، ایک ایک ورڈ، پھر تھوڑا سا بڑا کیا، پھر تھوڑا سا بڑا کیا، ایسے کرتے کرتے ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ جو بھی آپ لوگ کہہ لو، پورا کا پورا پیج پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ والممحات قصیرہ، المسطرۃ طویلہ۔ مسطرہ کسے کہتے ہیں؟ نیا ورڈ ہے بھائی آپ لوگوں کے لیے۔ مسطرہ کہتے ہیں وہ آلہ جس سے سطر بنائی جاتی ہے۔ سطر کا مطلب ہوتا ہے لائن۔ سطر ڈرا کرنے کے لیے، ایک لائن ڈرا کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اسکیل، ٹھیک ہے؟ مسطرہ، ٹھیک ہے۔ المسطرۃ طویلۃ، لمبی ہے، المسطرۃ طویلۃ، اسکیل لمبی ہے، اور طویلۃن میں طویلن کیوں نہیں آیا بھائی؟ آپ لوگوں کو پتہ ہو گیا کہ المسطرۃ مؤنث ہے، اسی لیے اس کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ لفظ بھی مؤنث ہے۔ والممحات، آپ نے پڑھا تھا مبرات، مبرات کسے کہتے ہیں؟ جس سے شارپ کیا جاتا ہے، چھیلا جاتا ہے پینسل کو، پینسل تراش میں نے بتایا۔ والممحات، ممحات کسے کہتے ہیں؟ اریزر کو کہتے ہیں۔ قصیرۃ، المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرۃ۔ پڑھو اسے اور ترجمہ کرو۔ سر آپ اسکرین شو نہیں ہو رہی کچھ لوگوں کو۔ سب کو ہو رہی ہے میری اسکرین شو؟ جی سر۔ تو ہو رہی ہے تو پڑھو نا بھائی۔ اسکیل ہی کہیں گے اس کو پھر ہم، مطلب وہ تو انگلش کا ورڈ ہے نا۔ کہو بھائی، اسکیل کہو، پیمانہ کہو، فٹا کہو، جو مرضی کہو، پڑھو پہلے۔ پیمانہ بڑا ہے۔ وممحاتو، ممحاتو کیا چیز ہے سر؟ ول ہے، وممحات نہیں، دیکھو جو لفظ ہے وہ پڑھو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اریزر. اریزر، والممحاتو کثیرتن، اور ربڑ چھوٹا ہے۔ جی ہاں۔ ربڑ، جی ہاں، المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرہ۔ آپ لوگوں کو عربی انداز میں بولنا ہے، عربی انداز میں پڑھنا ہے۔ عائشہ صاحبہ پلیز یہاں پر توجہ دیجیے، پلیز جی سر۔ پلیز، سر میں پڑھوں؟ جب سے دیکھ رہا ہوں میں۔ المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرۃ، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو، صرف عربی پڑھو۔ المسطرۃ طویلۃ والممحۃ قصیرۃ۔ والممحا ہے، وہاں ہا کے بعد الف ہے، والممحۃ نہیں ہوتا، والممحات ہوتا ہے۔ چلیں اور کوئی پڑھیں۔ سر میں پڑھوں؟ المسطرۃ، پڑھو پڑھو، سب پڑھو۔ المسطرۃ طویل. جی ہادیہ صاحبہ پہلے آپ پڑھ لیں۔ جی سر۔ المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرۃ۔ ماشاء اللہ، انت عربیۃ، لعلکی عربیہ۔ چلیں رمیشہ صاحبہ۔ سر اس کا مطلب کیا تھا جو آپ نے بولا ہے ابھی؟ ارے عربی انداز میں پڑھا، ایسا لگ رہا تھا آپ بس ابھی گلف سے اتری ہو۔ جی رمیشہ صاحبہ آپ پڑھیں۔ المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرۃ۔
بہترین بہترین، ماشاء اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب اسے کوئی پڑھو جلدی سے. الشباك مفتوح والباب مغلق. بہترین. بریرہ صاحبہ کہاں ہو؟ یہاں پر ہو موجود؟ جی چلے پڑھیں اسے. سیکنڈ والا. دونوں پڑھ لیں. اچھا پڑھ رہی ہوں، ایک منٹ. جلدی پڑھو، ٹائم نہیں ہے. پڑھ رہی ہوں نا، ایک سیکنڈ. المسطرۃ طویلۃ والممحات قصیرۃ. ممحات. اوکے، ممحات کثیرہ. اوکے. ہم. الشباک مفتوح. شباک. الشباک مفتوح والباب مغلق. مغلق. ٹھیک. جی ہاں، میں نے بتایا نا یہی مسئلہ ہوتا ہے. شباک پڑھتے ہیں، تشدید صحیح نہیں بولتے. الشباک. میں خاص طور پر اتنا تفصیل رک کے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اس کا پروننسیشن ایسے ہوتا ہے، الشباک مفتوح والباب مغلق. پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا الباب مفتوح، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں الباب مغلق. مغلق کا مطلب ہے بریرہ صاحبہ کہ دروازہ بند ہے. اسی لیے آپ سے پڑھوایا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کہیں پانی وانی پینے نہ چلی جاؤ. ٹھیک ہے. الشباک مفتوح. ہم نے پہلے پڑھا تھا النافذۃ. نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو. یہاں پر ایک اور لفظ دیکھ لیں، الشباک، اسے بھی کہتے ہیں کھڑکی. دیکھو پہلے تھا مؤنث النافذۃ مفتوحۃ آتا ہے، لیکن الشباک مذکر ہے تو اس کے لیے اس کے بارے میں جو بتایا جائے گا وہ بھی الفاظ مذکر آئیں گے. الشباک مفتوح، کھڑکی کھلی ہے. والباب مغلق، اور دروازہ بند ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اچھا، اب آپ کو بولنا ہے اس کا الٹا کرو. اس کا الٹا کرو. کھڑکی بند ہے اور دروازہ کھلا ہے. چلو بریرہ. کھڑکی بند ہے. آپ رکیں آپ رکیں آپ رکیں آپ رکیں. جی بریرہ سر، صاحب. وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مائی کون ہے. کر رہی ہوں. ایک بات بتائیں، الباب بھی مذکر ہوتا ہے نا؟ جی جی ہے بالکل. نا؟ الباب مفتوح و وش ہوگا، یہ ہے نا وش. بالکل. شباک مغلق کن. بہترین بہترین، کیا بات ہے، کتنی اچھی کوشش ہے. شاباش، بہت خوب. یہ لوگ نا بہت بخیل ہیں، بہت زیادہ بخیل ہیں یہ لوگ. بالکل بھی نہیں پسند آ رہے مجھے. کون سر؟ اتنی بخالت بالکل پسند نہیں آتی مجھے. بہت خراب بات. ہم تالیاں بجا رہے ہیں موجی سے. افسوس افسوس. چلو. الوالد کبیر والولد صغیر. الوالد، والد کسے کہتے ہیں؟ والد کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو نا، چھوٹے بچے کو. والد باپ کو. باپ کو کہتے ہیں. جی ہاں. اور انگلش میں انگلش میں فادر کو فادر. جی ہاں. کبیر مطلب بڑا. ٹھیک ہے، کبیر مطلب بڑا. الوالد کبیر. ارے بولو بھائی. والد بڑے ہیں. بالکل. دیکھیں آپ نے کتنا بہترین ترجمہ کیا رمیشہ صاحبہ. ہم اردو میں یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو. پچھلی بار آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اردو میں تو اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں اور مذکر استعمال کرتے ہیں، مؤنث کیوں استعمال نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم جو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس زبان کا بھی خیال رکھیں گے، اس کا بھی مزاج دیکھیں گے. اردو زبان میں ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے جو اونچا مقام رکھتے ہیں یا ان کا بڑا رول ہوتا ہے یا بڑے ہوتے ہیں. تو ہم اردو میں بھی ایسے استعمال کریں گے. الوالد کبیر، والد بڑے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ہیں، یہ استعمال ہوگا. اب آپ یہ نہیں دیکھنا نہیں بڑے مطلب وہ 2 4 کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیں یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر تو سنگولر ہے تو والد بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، والد بڑا ہے.
بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں یہ ترجمہ کتنی بے ادبی والا لگتا ہے، یہ اردو کے مزاج کے خلاف ہے، اسی لیے یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ الوالد کبیر، والد بڑے ہیں، والولد صغیر، اور لڑکا چھوٹا ہے۔ دیکھو والد اور ولد میں فرق ہے محترمہ بریرہ صاحبہ۔ والد میں کھینچ رہا ہوں واو کے بعد والا الف، والد اس کا مطلب ہوتا ہے باپ، ابو، بابا جو بھی کہتے ہیں۔ الولد بالکل نہیں کھینچ رہا میں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس باپ کا بیٹا، ولد بیٹا، ٹھیک ہے۔ الوالد کبیر والولد صغیر، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، سمجھ میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ المدرسة قریبۃ والکلیۃ بعیدۃ۔ المدرسہ کسے کہتے ہیں؟ اسکول کو کہتے ہیں، مدرسے کو کہتے ہیں، ہاں۔ المدرسة قریبۃ، اسکول قریب ہے، مدرسہ قریب ہے۔ والکلیہ، کلیہ کہتے ہیں، دیکھو کلیہ کلیہ نہیں کرنا، والکلیہ اس کا مطلب ہوتا ہے کالج۔ والکلیۃ بعیدۃ، اور کالج دور ہے۔ دیکھو دور ہے۔ مدرسہ مؤنث قریب نہیں آیا، قریبۃ آیا، کلیہ مؤنث بعید نہیں آیا، بعیدۃ۔ مطابقت ہو رہی ہے، سیم سیم ہو رہا ہے، ایک دوسروں کا خیال کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی کرنا ہے ہمیں۔ جی سر۔ المدرسة قریبۃ والکلیۃ بعیدۃ، آپ کو الٹا کرنا ہے، آپ کر لیں الکلیۃ قریبۃ والمدرسة بعیدۃ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے ساری باتیں؟ جی سر۔ اوکے چلیں۔ دیکھو نئے الفاظ بھی آ رہے ہیں، مستر آیا، شباک آیا، اسی طرح ممحات ہے، اس کے بعد ہے کلیہ۔ اب دیکھیں المطار، المطار کسے کہتے ہیں؟ ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ المطار جدید، ایئرپورٹ نیا ہے، انگلش میں کرو اسے، کون کرے گا؟ The airport is new. بہترین، شاباش۔ والمحطۃ قدیمۃ، دیکھو یہاں پر قدیمۃ آیا اور ادھر جدید آیا، فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی سر۔ میں نے خاص طور پر یہ جو الفاظ، یہ جو جملے لکھے ہیں نا، یہ ایسے ہی اٹھا کے نہیں استعمال کیے، اس ایک ایک جملے پر 15 سے 20 منٹ، آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک، آپ کو نہیں پتا کتنی محنت لگی ہے اس کے اندر، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر محترمہ فضا صاحبہ کی گناگوں مصروفیات اور طبیعت خراب کے باوجود بھی انہوں نے اتنا وقت دیا۔ آپ لوگوں کو نا مائک کھول کے بولنا تک نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اچھے سے پڑھ لے تو اس کو ہمت دینا تک نہیں ہوتا۔ ایسے تو یہاں پر مجھے لوگ مل گئے ہیں، اللہ کی پناہ، کیا بتاؤں میں۔ ہنس لو ہنس لو ہنس لو، چلیں ٹھیک ہے۔ میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا، دیکھیں یہاں پر میں نے المسطرۃ طویلۃ لکھا، والممحات قصیرۃ لکھا، یہ دونوں کے دونوں میں نے مؤنث استعمال کیے۔ یہاں پر میں نے دونوں کے دونوں مذکر استعمال کیے، یہاں پر مذکر استعمال کیے، یہاں پر دیکھیں دونوں کے دونوں مؤنث، تاکہ آپ لوگوں کو نا آئیڈیا ہوتا جائے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر الگ کر دیا، اس کو مذکر رکھا، اس کو مؤنث، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہم نا کنفیوز ہو جاتے ہیں، ارے یہ ایک سینٹنس ہے اس کے اندر مذکر، پھر یہ مؤنث کیسے آ گیا؟ نہیں جی، آپ اس کا خیال رکھیں نا، آپ جس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں، وہ دیکھیں، اس کو غور کریں۔ المطار، یہاں پر مطار کی بات ہو رہی ہے تو مطار کے لیے جو مذکر لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، اب آپ تھوڑا سا اور کنٹینیو کر رہے ہو تو وہ مؤنث لفظ آ گیا تو وہ مؤنث استعمال کریں گے۔ بالکل اسی طرح نا ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھائی آیا، بہن ان کو ملنے کے لیے آئی، اس طرح سے جو استعمال کرتے ہیں ہم، تو یہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ مذکر مؤنث کا خیال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں ہم۔ ان کا ذہن میں نا یہ سوچتے نہیں ہے، کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، اور بول بول کے، سن سن کے، پڑھ پڑھ کے عادت ہو گئی ہے۔ اسی طرح عربی زبان ایک نئی لینگویج ہے، آپ لوگوں کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ اس کا مسکولائن کیا ہے، فیمینائن کیا ہے، کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو بار بار پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، زبان پر لانا ہے، بولتے رہنا ہے، غلطیاں کرنی ہے، بے شمار غلطیاں کرنی ہے، اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگ ایسے بولو گے جیسے آپ لوگ اپنی مادری زبان بولتے ہو. آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کی مذکر یوز کر رہے ہو یا مؤنث یوز کر رہے ہو. تھوڑی بہت غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے, سب سے ہوتی ہے, اس کی ٹینشن کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. اور آپ لوگ بس جتنا ہو سکے پریکٹس کیجئے. یہ جو الفاظ ہیں ان کو پڑھیں. المسطرۃ طویلۃ سمجھیں, والممحاۃ قصیرۃ سمجھیں, ایک ساتھ پڑھیں, عربی انداز میں پڑھیں, بہترین طریقے سے پڑھیں. پھر آپ لوگوں کو نا آہستہ آہستہ زبان پہ الفاظ بھی چڑھیں گے اور غلطیوں سے پاک بھی آپ لوگ بولنا شروع کرو گے, اور آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا. المحطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو, ریلوے اسٹیشن کو کہتے ہیں المحطہ. عائشہ صاحبہ سٹیشن نہیں کہتے, اسٹیشن کہتے ہیں. والمحطۃ قدیمۃ, اور اسٹیشن پرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں الحدیقۃ. الحدیقہ کسے سر کہتے ہیں؟ جی باغ. یہ کیسا عجیب سا مطلب سینٹینس ہوا کہ کوٹ نیا ہے اور اسٹیشن پرانا ہے. کوٹ نہیں, ایئرپورٹ. ایئرپورٹ. ایئرپورٹ ایئرپورٹ. او اوکے. اچھا الحدیقۃ کبیرۃ. بریرہ صاحبہ نے تھوڑی دیر کے لیے جن سے پڑھ رہے تھے ان کو پاگل سمجھ لیا. یہ کیا پاگل حرکتیں کر لی انہوں نے, کوٹ اور اسٹیشن, یہ کیا طریقہ ہے نا؟ نہیں, ادب کے حصوں میں کہ استاد کا احترام کرتے ہیں تو وہ میں کرتی ہوں آپ کا. جی جی. الحدیقۃ کبیرۃ. حدیقہ کسے کہتے ہیں؟ پارک کو کہتے ہیں, پارک, باغ, ہاں جو ہوتا ہے نا حدیقہ. باغ کو بھی کہتے ہیں سر نا. جی جی جی, میں نے انگلش میں استعمال کیا تھا, اردو میں بول رہا ہوں. الحدیقۃ, جی سر. الحدیقۃ کبیرۃ, پارک, باغ بڑا ہے. اب دیکھو ہم اب اردو میں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں تو کیا اب اس کا عربی میں عربی کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اس کو باغ بڑی ہے کریں گے؟ نہیں کریں گے نا, کیونکہ عربی کا مزاج مؤنث والا ہے, اردو کا مذکر والا ہے, تو ویسے استعمال کریں گے. باغ بڑا ہے. والحقل, حقل کسے کہتے ہیں؟ حقل کہتے ہیں کھیت کو. ٹھیک ہے, جو پلینس ہوتے ہیں نا, ہریالی جہاں پر کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے, ہاں اس کے لیے استعمال کر لیں. والحقل کبیر ایضا. یہ جملہ دیکھو, دیکھو یہاں پر میں نے کیا استعمال کیا, یہاں پر یہ جو ہے نا, یہ نظر آ رہا ہے میرا کرسر, یہاں دیکھیں دوسرے پہلے پیج پہ, المسطرۃ طویلہ. یہ طویلہ کا اپوزٹ کیا ہے, اس کی ضد کیا ہے؟ قصیرہ. ٹھیک ہے, لمبی اور یہ چھوٹی, کھلا اور بند, بڑا اور چھوٹا, قریب اور دور, جدید اور قدیم, یہ ہے. اب یہاں پر آپ کو کہنا ہے کہ یہ بھی بڑا ہے یہ بھی بڑا ہے, تو یہ بھی کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے ایضا. الحدیقۃ کبیرۃ والحقل کبیر ایضا. باغ بڑا ہے اور کھیت بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی سر. ہاں جی سر. ہاں, الحدیقۃ کبیرۃ والحقل کبیر ایضا. ایضا, ٹھیک ہے, ایضا نہیں پڑھنا, اسے دال نہیں پڑھنا. چلے اب دیکھتے ہیں. الطبیب قادم والممرضۃ قادمۃ ایضا. چلو ترجمہ کرو اس کا. سر قادم کا مطلب آنے والا. شکریہ, میں بھول گیا تھا بتانا. ڈاکٹر آنے والا. آنے والا ہے اور ڈاکٹر آنے والا ہے اور مریض بھی آنے والا ہے. نہیں, نرس. مریضہ. ممرضہ. مریضہ. مریض جی. مریضہ نہیں, ارے نہیں نہیں سبھی نہیں, آنے والا. یا نہیں اللہ, سر, ممرضہ تو نرس کو بولتے ہیں نا. لا نرس کو بیمار کر دیا. مریض بھی آنے والا. جی, اور ممرضہ کہتے ہیں نرس کو. آپ تیماردار استعمال کر لیں. الطبیب قادم والممرضۃ قادمۃ ایضا. اسی لیے میں پڑھواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو, صحیح ہو سکے. میں خود پڑھ لوں گا, سن لوں گے, آپ لوگوں کو پتہ لگے گا ہاں ہمیں آتا ہے, لیکن یہاں پر جب کریں گے تو غلطیاں ہوں گی. سنو, بولو, سناؤ, انٹریکٹ کرو, خود آپ کا فائدہ ہے. مجھے کیا ہے, میں تو ریکارڈ کر کے بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں. یہاں پر کلاس کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ آپ کا فائدہ ہو نا. مجھے کیا کرنا ہے بھائی, میں یہ ساری چیزیں 10 منٹ میں ختم کر دوں گا, پتہ ہے 10 منٹ نہیں لگتے مجھے, فٹ 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 بتا دوں گا, قصہ ختم, سمجھ میں آ جائے گی. بولے ذرا. الطبیب قادم, ڈاکٹر آ رہا ہے. آنے والا بھی کر سکتے ہیں, آ رہا بھی کر سکتے ہیں.
جیسے ہم نے کہا تھا نا الولد جالسن، بیٹھا ہے، تو بیٹھنے والا ہے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ رہا ہے بھی کر سکتے ہیں۔ الطبیب قادم والممرضۃ قادمۃ ایضا، ڈاکٹر آنے والے ہیں اور نرس بھی آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آ رہی ہیں؟ آ جی رہا سر۔ ہے، آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الدراست صعبۃ، الدراسہ کسے کہتے ہیں؟ دراسہ کہتے ہیں اسٹڈیز کو، پڑھائی کو۔ الدراست صعبۃ، صعب کسے کہتے ہیں؟ صعب کہتے ہیں مشکل کو، دشوار کو، کٹھن کو۔ الدراست صعبۃ، اپنا مائک میوٹ کرو۔ الدراست صعبۃ، پڑھائی مشکل ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ دیکھیں، آپ کو کہنا ہے بہت مشکل ہے، جدا، جدن، جدن مطلب بہت، حقیقت میں الدراست صعبۃ جدا، پڑھائی بہت مشکل ہے۔ والطالب مجتہد جدا، اور اسٹوڈنٹ بھی بہت محنتی ہے۔ مجتہد محنتی، ٹھیک ہے، مجتہد محنتی۔ الدراست صعبۃ جدا، آپ جدا بولیں یا جدن بولیں، الدراست صعبۃ جدا والطالب مجتہد جدا، اور طالب علم محنتی ہے۔ یہاں پر آپ بھی ایڈ کر سکتے ہو، بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایضا۔ دیکھو الدراست صعبۃ جدا والطالب مجتہد جدا، یا والطالب ایضا مجتہد جدا، ایسے استعمال کر سکتے ہو۔ خیر، آپ لوگوں کے پاس الفاظ آ گئے، اب آپ لوگ استعمال کریں، تھوڑا بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک پیشکش، ایک گفٹ، چلو اس کو کھولو اور اس کا ٹرانسلیشن کرو۔ الباب مفتوح، الباب مفتوح ایک رک جاؤ والشباک، بھائی، کوئی ایک کر رہے ہیں تو رک جاؤ۔ حفصہ صاحبہ کریں۔ الباب مفتوح، ٹھیک ہے۔ والشباک مغلقۃ، دیکھو پہلے کیا لکھا ہوا ہے، مغلقۃ، دیکھو پہلے کیا لکھا دروازہ، ہوا الباب مفتوح، ہے۔ اس کے بعد کھڑکی، والشباک مفتوحۃ، مفتوحتن کیوں؟ شباک کیا ہے؟ کیونکہ یہ مؤنث، شباک، باب مذکر، شباک تو مذکر ہے نا۔ سر کھڑکی، ہاں کھڑکی بالکل، لیکن آپ جو عربی میں لفظ استعمال کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ شباکو، اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں جی ہے، تو یہ مؤنث بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے لفظ بھی مذکر استعمال ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ بولیں والشباکو، والشباک مفتوح ایضا، بہترین، ماشاء اللہ۔ اب آپ ماشاء یہاں، اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ الباب مفتوح والشباک مفتوح ایضا، یہ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، بہترین۔ یہاں پر آپ لوگوں کو لکھا ہوا ہے، نظر آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر یہ دیکھو، ہم نے اب تک کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ھذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ھذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے، مسجد ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے الف لام ایڈ کیا نا، تو ہم ھذا بابن ھذا مسجدن نہیں، اب ہم ایسے پڑھیں گے ھذا الشباک، ھذا الشباک، صرف ھذا الشباک کا ترجمہ کرو، صرف ھذا الشباک کا۔ یہ کھڑکی ہے، نہیں ارے بھائی، یہ کھڑکی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہے یہ کا کھڑکی، ترجمہ ہوگا تنوین سے۔ آپ ھذا الشباک میں دیکھیں تنوین کہاں ہے تنوین، یہ کھڑکی، بس ٹھیک ہے۔ الشباک کھڑکی، ھذا الشباک یہ کھڑکی، ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔
हाज़ा शुब्बाक, ये खिड़की, मफ्तूहुन, खुली है। हाँ देखें, आपको समझ आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट है एक कोई का तर्जमा करना और ना करना, है और ना नहीं, है का तर्जमा करना और ना करना। इसीलिए मैंने कहा आगे बड़ा मुश्किल होगा समझने में, इसीलिए समझो बातों को। हाज़ा शुब्बाकु मफ्तूहुन, ये खिड़की खुली है। हाज़िहि नाफिज़तु मुग़लक़तुन, देखो पहले हम मुग़लक़ुन इस्तेमाल कर रहे थे, बाब था मुज़क्कर था, यहाँ पर नाफिज़ा आ गया, मुअन्नस आ गया, इसलिए मुग़लक़तुन। हाज़िहि नाफिज़तु, तर्जमा करो। ये खिड़की बंद है। ये खिड़की बंद है। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाज़िहिल उम्मतु आखिरतुन, ये आखिरी उम्मत है। आखिरी है। गलत तर्जमा, गलत तर्जमा, आखिरी उम्मत नहीं है ये। आप देखो अंदाजे नहीं, मैंने जानबूझ के सुने, मैंने जानबूझ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ताकि आप लोगों को बताऊं ये होता है। देखें ये चीज तजुर्बे का हिस्सा है, ऐसे अल्फाज हम आखिरी उम्मत ऐसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए गड़बड़ करते हैं यहाँ तर्जमों में भी, मैंने जानबूझ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। देखें हाज़िहि नाफिज़तु का तर्जमा, ये बंद खिड़की किया हमने नहीं किया, ये खिड़की किया। हाज़ा शुब्बाकु का तर्जमा क्या किया, ये खुली खिड़की किया नहीं किया। तो फिर हाज़िहिल उम्मतु में ये आखिरी उम्मत कहां से तर्जमा हो गया? हाज़िहिल उम्मतु का तर्जमा होगा ये उम्मत, बिल्कुल ये है सही इसका ट्रांसलेशन। हाज़िहिल उम्मतु आखिरतुन, ये आखिरी उम्मत है, तर्जमा करना गलत है, ये उम्मत आखिरी है। आपको जो लिखा हुआ है उसका तर्जमा करें, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियां कम उनसे होती हैं जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। ठीक है, तो गलतियों से परेशान नहीं होना, गलतियां कम करने की कोशिश करना है। ठीक है भाई, मजा नहीं आ रहा? बोर हो रहे हो? अरबी सीख रहे हो भाई? थोड़ा सा वक्त चले ज्यादा जा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं ना, आप लोगों को एक चीज मिल रही है, ले लो उसे कुछ देर के लिए। अब आते हैं हम, क्या ये हादा हाजी के साथ ही है? नहीं नहीं नहीं, हातानी तबीबतानी, तर्जमा करो सिर्फ इसका जितना मैंने पढ़ा। हातानी तबीबतानी, ये दो डॉक्टर, बिल्कुल ये दो डॉक्टर, बिल्कुल ये दो डॉक्टर। बारिअतानी, देखो बारिउन किसे कहते हैं? बारिउन कहते हैं एक्सपर्ट को, माहिर को। ठीक है, बारिअतुन, बारिउन, यहाँ पर बारिआनी, बारिअतानी, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि यहाँ पर तस्निया है, मुसन्ना है, दो है, तबीबतान है तो बारिअतान आएगा। अगर तबीबान होता तो बारिआन आता, अगर तबीब होता तो बारिअ होता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल रहा है ना कि हम जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। हम उर्दू में एक होगा तो उसके लिए एक इस्तेमाल करेंगे, चार पांच होंगे तो उसके लिए चार पांच जैसे खबरी इस्तेमाल करेंगे ना। वो आए कहते हैं, वो आया कब कहते हैं आप लोगों को पता लगता है? वो आया कहें तो एक शख्स मुराद होगा, आए कहें तो बहुत सारे मुराद होंगे। इसी तरह यहां पर भी ऐसे ही होगा। हातानी तबीबतानी बारिअतानी, हातानी तबीबतानी बारिअतानी, ये दो डॉक्टर्स क्या हैं? माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी ओके। तानी कस्सय्यारतानी जमीलतानी, वो दो कार्स खूबसूरत हैं। ठीक है, जमीलुन, जमीलतुन, जमीलानी, जमीलतानी, सय्यारतानी है इसीलिए जमीलतानी है। अगर यहाँ पर कोई मुजक्कर लफ्ज होता है, जैसे मुस्लिमानी है, जैसे कोई और चीज कलमानी है, किताबानी है, तो जमीलानी इस्तेमाल होता। ठीक है ना? जी चले आगे आते हैं, बस जरा सा है, थोड़ा सा है, परेशान ना हो। उलाइकन नुजूमु, नुजूम किसे कहते हैं? स्टार्स, सितारे। उलाइकन नुजूमु, वो सारे सितारे, वो सितारे। लामिआत, लामिअ कहते हैं चमकदार को, चमकने वाले को। ठीक है,
लामिआतुन, नुजूम है ना, तो जमा इस्तेमाल हुआ, लामिउन लामिआतुन इस्तेमाल नहीं हुआ। नुजूम प्लूरल है, उसके लिए जमा भी आएगी ना, उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो अल्फाज भी जमा इस्तेमाल होंगे। लामिआतुन इस्तेमाल, लामिउन इस्तेमाल नहीं करेंगे फिलहाल। हाउलाइल औलादु मुस्लिमून, हाउलाइल औलादु मुस्लिमून, हाउलाई ये सब, अल औलाद ये सारे यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर औलादुन नहीं आएगा, औलादु आएगा। क्यों भाई, मुझे कोई बताओ। चलो अच्छा हो गया, औलादुन क्यों नहीं आएगा? सर, अलिफ लाम लगा हुआ है शुरू। बेहतरीन, बहुत बहुत सर शुक्रिया, लास्ट वाला बहुत शुक्रिया। सर वो जानबूझ के की थी ना, देखने के लिए। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। हाउलाइल औलादु मुस्लिमून, ठीक है, हाउलाइल औलादु मुस्लिमून, ये लड़के मुसलमान हैं, ये लड़के, ये सब भी कर सकते हो आप, ये सब लड़के मुसलमान हैं, ठीक है। अब ये क्या है भाई, पढ़ो इसे। अल जबलु सकीलुन वल हजरु वल खफीफुन। हाँ जी, चलो तर्जमा कौन करेगा? पहाड़ भारी है और पत्थर हल्का है। बिल्कुल, सकील मतलब भारी, खफीफ मतलब हल्का, ठीक है। सकील, खफीफ, करीब, बईद, आप लोगों को पता हो रहा है, कदीम, जदीद। अब देखते हैं यहां पर कुछ अल्फाज हैं, इसको पढ़ो। बैतुन हम्म, अल बैतु। माशाल्लाह, देखो एराब लगा हुआ नहीं है लेकिन आपको पढ़ना आ रहा है ना, देखा आपने, मतलब आप लोगों ने जी जितनी देर सुना उसका कोई फायदा हुआ, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इल्म सिखा दिया। चलें आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदुन अल अल मस्जिदु। मस्जिदु। बेहतरीन, अब आपको पता भी लग गया ना कि मस्जिद, पता भी हो गया ना कि मस्जिदुन क्यों है, अल मस्जिदु क्यों है। चलें आगे। सल्लाजातुन अस्सल्लाजातु। ये भी पता हो गया ना कि जब हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी आएंगे तो कैसे पढ़ना है, लाम पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना, अल सल्लाजा नहीं पढ़ना, अस सल्लाजा। चलें आगे। तक़वीमुन अत-तक़वीम। बेहतरीन, तक़वीम किसे कहते हैं जी, बोलो। कैलेंडर। कैलेंडर को। बेहतरीन, ठीक है। उर्दू में क्या कहेंगे उसे? जंतरी, जंतर या जंतरी। अरे भाई, आप लोगों को अल्लाह ताला दिल्ली ले आए, दिल्ली में आप लोगों को ना वो साइट सीइंग के जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर दो मिलेंगे। जंतर मंतर नाम है उसका। कदीम ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो उस ज़माने में टाइम देखने के लिए वो एक ख़ास तरीके से एक बनाया गया है। वहाँ पर घड़ियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, मैं ख़ुद भी वहाँ पर गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर। तो सूरज के ज़रिए से ना वो बनाया जाता है, मतलब पूरा कैलेंडर साल का या टाइम देखा जाता है, तो उसका नाम, उस जगह का नाम ही जंतर मंतर है। तो जंतरी उसी से बना हुआ है, मतलब कैलेंडर होता है, ठीक है। चलें आगे पढ़ें। जी सर। सकीनुन। बेहतरीन बेहतरीन, चलो इसका ट्रांसलेशन क्या है? चाकू। छुरी, चाकू। वाह वाह वाह, चलें आगे। माउन अल माउ। जमील, बहुत खूब। चलें अब आ जाओ यहाँ पर, बोलो एक एक, एक एक करके बोलो। एक अगर कोई बोल दिए तो दूसरे नहीं बोल। अल कलमु जदीदुन। किसने किसने कहा ये? मैंने सर, मरियम। जी जी मरियम, माशाल्लाह। चलें कोई और कहें। अर्रिसालतु क़दीमुन। रमीशा साहिबा फिर से तर्जमा करें। अर्रिसालतु क़दीमुन। कदीमुन, क़दीमत। क़दीमतुन।
الرسالۃ قدیمۃن. کیوں بھائی کیونکہ الرسالہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. بالکل مؤنث. الرسالۃ قدیمۃن. چلے الباب قدیم. اوکے ماشاء اللہ زبردست. اور آگے الرجل قبی. کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ بولو ذرا جلدی سے. ابھی کون بول؟ الرجل کبیر. اچھا ماشاء اللہ ممتاز. چلیں آگے. المدرسة واقفة. بہت خوب. النجوم لامعة. شاباش. ہاں اب مجھے کہو، مجھے بتاؤ، میں کس کو پوچھوں میں؟ خیر کوئی بھی بتائیں. مجھے یہاں پر کہنا ہے نجوم کسے کہتے ہیں؟ سٹارز کو کہتے ہیں، ستاروں کو کہتے ہیں. آپ نے کہا جی. یہ جو ستارے ہیں یہ چمکتے ہیں، چمکنے والے ہیں، چمکدار ہیں. ٹھیک ہے، مجھے کہنا ہے ستارے دور ہیں. بعید. بھائی جملہ بولو، مجھے وہ پتا ہے. النجوم بعید. النجوم بعیدۃ. بعیدۃ. شاباش. چلیں آنسرز ہیں یہاں پر، آپ لوگ دیکھیں. خیر آپ لوگ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو، میں نے یہاں پر اپنے حساب سے استعمال کیا. القلم جدید. اس کے بعد ہے الرسالۃ جدیدۃ. ٹھیک ہے، نیا بھی ہو سکتا ہے نا خط. الجوال قدیم، موبائل پرانا ہے. الرجل مجتہد، محنتی ہے. جالس، بیٹھا ہوا ہے. المدرسۃ واقفۃ. النجوم لامعۃ. النجوم بعیدۃ. سمجھ میں آ گیا یہ سب؟ جی سر. چلیں اب کرو ترجمہ، سوری یہ سینٹنس بناؤ. جلدی جلدی کرو، ہو گیا. هذه الرسالة جديدة. بہترین. جی کوئی اور جلدی سے فوراً. هذا رجل جالس. دیکھو کیا لکھا ہوا ہے عافیہ صاحبہ، دیکھو ہاذا رجلو ہے وہ. هذا الرجل جالس. بالکل ملا کے پڑھیں گے تو ہاذا الرجل جالس. شاباش ماشاء اللہ. چلیں آگے. اولئک النجوم لامعۃ. شاباش شاباش، شکر ہے لائبہ نہیں کہہ دیا آپ نے. چلے ساری باتوں کا خلاصہ ہے سانس کھل گئی ہوں گی آپ لوگوں کی. چلیں اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا پڑھا ہم نے اس سبق میں. ہم نے اس میں نکرہ کو معرفہ بنانا سیکھا ہے. نکرہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک عام ناؤن جس کے اندر کچھ بھی، کامن ناؤن جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد معرفہ کا مطلب ہوتا ہے پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، تو یہ بنانا ہم نے سیکھا. اس کے کچھ قواعد سیکھے. کیا ہے ان کا خلاصہ؟ اس میں نکرہ کے شروعات میں الف لام نہیں آتا، اور نہ ہی آخر میں ضمہ فتحہ کسرہ یعنی ایک زبر، ایک پیش اور ایک زیر آتے ہیں. نیز اس کا ترجمہ کوئی، کچھ اور ایک کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے تقویم، ایک جنتری، ایک کیلنڈر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کسی بھی اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے ایک قاعدہ ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے شروعات میں الف لام کا اضافہ کر دیا جائے اور آخر سے تنوین ہٹا دی جائے. جیسے تقویم تھا، الف لام ایڈ کر دیا، التقویم. اب یہ پراپر ناؤن بن گیا. ایزی ہے نا؟ جی. اس کے بعد دوسرے الفاظ میں
دوسرے الفاظ میں یاد رکھنے کے لیے آپ لوگ ایسے یاد کر لیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے. یا الف لام آئے گا شروع میں تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور آخر میں تنوین آ رہی ہے تو شروع میں الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے اور جب ہم نے کسی بھی اسم نکیرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کر دیا تو اس کا ترجمہ کوئی ایک سے نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اس کا نام لیا جاتا ہے. جیسے تقویم ایک، کیلنڈر کوئی کیلنڈر. التقویم صرف اس کا نام کیلنڈر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ عربی زبان کے کل 28 حروف ہوتے ہیں، جن میں سے 14 حروف حروف قمری لونار مون لیٹرز کہتے ہیں انہیں. اور پاکستان میں کیا کہتے ہیں؟ لونار کیسے کہتے ہیں؟ پاکستان کا ایکسنٹ الگ ہے. لونر. لونر. واہ واہ. چلیں اس کو سولر کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جی بالکل سولار. جی. اچھا عافیہ صاحبہ آپ بتائیے لنڈن میں کیا کہتے ہیں؟ سر میرا تو انڈین ایکسنٹ ہی ہے. ہاں ہاں بولیں، کیسے بولتے ہیں؟ لونار. اوکے. اور یہ نیچے سن لیٹرز سے بازو والا جو لکھا ہوا ہے؟ سولار. اوکے ہاں ہم بھی ایسے ہی بولیں گے. اب یہ لوگ نئے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. رکیں. ڈبل اے آتا تو ہم بھی بولتے ہیں. نہیں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کا کوئی ایکسنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے انگلش لٹریچر میں جیسے آپ کو ملے گا امریکن ایکسنٹ، آپ کو ملے گا برٹش ایکسنٹ، اسی طرح آپ کو ملے گا انڈین ایکسنٹ. اس کی بھی ایک بڑی اہم مانگ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پاکستان کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آگے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ انڈین ایکسنٹ کیسا ہے؟ اچھا رکے. حروف قمری یہ 14 ہیں. حروف شمسی یہ بھی 14 ہیں. ان کا انگلش میں نام آپ کو یہاں پر نظر آ گیا. حروف شمسی کے تلفظ میں زبان کی نوک کا دخل ہوتا ہے. دیکھیں التقویم زبان لگے گی، الرسالہ زبان لگے گی، النون یا کیا کہتے ہیں نون عربی میں نا مچھلی کو کہتے ہیں، کیا کہوں میں، النافذہ. ہاں ٹھیک ہے. اور حروف قمری میں زبان کی جو نوک ہوتی ہے نا اس کا کردار کوئی ادا نہیں ہوتا. جیسے الحجاج، الحج، الجحیم، الحویہ، الیتیم. ٹھیک ہے. اوکے چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا المسطرۃ طویل، اسکیل لمبی ہے. دیکھو سکیل نہیں لکھا میں نے، عائشہ صاحبہ سکیل نہیں لکھا، اسکیل لمبی ہے. اس جملے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ المسطرۃ اس میں معرفہ ہے اور طویلۃ نکیرہ ہے. غور کریں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے اب تک نہیں بتائی. غور سے سنیں. یہاں پر دیکھو ہم نے کیا پڑھا؟ المسطرۃ طویلۃ، اسکیل لمبی ہے. اس کے اندر جو ہم نے پڑھا المسطرۃ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. طویلۃ کیا ہے؟ نکیرہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے لفظ کو مبتدا کہتے ہیں. پہلے لفظ کو مبتدا کہتے ہیں اس لیے کہ کلام کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، کلام اس سے شروع ہوتا ہے، تو جس سے ابتدا ہو رہی ہے اس لفظ کو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مبتدا ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو جملہ ہے طویلۃ، وہ چونکہ خبر دے رہا ہے اس لیے اس کا نام خبر ہے. ٹھیک ہے. اور مبتدا اور خبر یہ دونوں مل کے اس مجموعے کا نام کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ، وہ سینٹنس، وہ کلام جو ناؤن سے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم جملے اسمیہ پر آ گئے. الحمدللہ جملے بنانا ہم نے سیکھ لیا. حد تو یہ ہو گئی کہ ہم نے 2 زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی سیکھ لیا. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد، اللہم یسر امورنا وعلمنا علما نافعا. ٹھیک ہے. تو یہ سب بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ پراپر ناؤن ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہو. وہ ہوگا پراپر ناؤن، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. آپ جس کو بتا رہے ہو اس کو وہ جانتا ہوگا، تبھی تو آپ اس کے بارے میں بتا پاؤ گے نا. دنیا جہاں کی کوئی سی بھی گیٹ کے بارے میں نہیں بتا پاؤ گے آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے، اکثر، لیکن کبھی کبھار معرفہ بھی ہو جاتی ہے. جیسے میں بتاؤں یہ زید ہے، ہذا زید. اب یہ ہذا مبتدا بن گیا لیکن زیدن تو معرفہ ہے نا، ایک خاص شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں.
تو کبھی کبھی نکیرات، کبھی کبھی خبر بھی معرفہ بن جاتی ہے. چلیں آگے. اچھا، کلام عرب میں، یعنی عرب جو ان کا پورا لینگویج ہوتی ہے، ان میں یہ جو پوری لینگویج ہوتی ہے عربک لینگویج، اسے کلام عرب میں نے یہاں پر لکھا. کلام عرب میں جب کوئی جملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جملے کی 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضروری ہوتی ہے، تو اسے اعرابی حالت کہا جاتا ہے. یہاں دیکھیں، حالت رفعی، پیش والی حالت، یعنی کوئی بھی لفظ ہوگا، کوئی بھی لفظ، دیکھو المسطرۃ یہ لفظ ہے، طویلۃ یہ لفظ ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی حالت ہوگی. حالت رفعی یعنی پیش والی حالت ہوگی، حالت نصبی یعنی زیر والی حالت ہوگی، حالت جری یعنی حالت نصبی یعنی زبر والی حالت ہوگی، حالت جری یعنی زیر والی حالت ہوگی، حالت ساکن یا سکون والی حالت ہوگی جس کے اوپر جزم ہوگا. ٹھیک ہے، اتنی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے بات کیوں بتائی؟ اور کلمات کو مختلف حالتوں میں پہنچانے والا، تبدیل کرنے والا کوئی نہ کوئی عامل ہوتا ہے، آپ نے پڑھ لیا. اس کے اندر اگر ہم غور کریں، کیا مطلب المسطرۃ طویلۃ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں حالت رفعی میں ہیں. المسطرتا نہیں پڑھ رہے، المسطرتی نہیں پڑھ رہے، المسطرتو پڑھ رہے ہیں. طویلتن تن نہیں پڑھ رہے، طویلتن پڑھ رہے ہیں. بیتن، البیتو. کبیرن، البیتو. بعیدن، البیتو. صغیرن. یہ جو دونوں جگہوں پر بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم ان کو پیش والی حالت میں پڑھ رہے ہیں، حالت رفعی میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حالت رفعی میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ مبتدا، اور یاد رکھیں مبتدا اور خبر جملے اسمیہ ہمیشہ 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 تا قیام قیامت حالت رفعی میں ہوتا ہے، پیش والی حالت میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفعی میں ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مبتدا مذکر، خبر مذکر، مبتدا مؤنث، خبر مؤنث، مبتدا تثنیہ، خبر تثنیہ، مبتدا جمع، خبر جمع. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ان دونوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جملے اسمیہ کہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی سوال آپ لوگ نہیں کرو گے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے تو بھی، اگر ہے بھی تو آپ لوگ بعد میں کرو گے، لیکن پھر بھی احتراماً پوچھنا پڑتا ہے. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ مطلب بعد میں پوچھیں؟ جلدی جلدی بولو، سمجھ میں آ گئی ساری؟ جی سر آگے. جی اللہ اللہ، تھک ایک گئے وہ سارے. یونیورسٹی والا سوال تھا مجھے، ہوں وہ یہ تھا، آپ نے بولا ان کو ہم بول رہے تھے حروف شمسی اور قمری، ٹھیک ہے، لیکن یہ شمسی اور قمری کیوں ہیں؟ مطلب ان مجھے کا نا نام کیوں یہ ہے ایسا؟ اتنا، جب میں یہ چیز لکھ رہا تھا نا، مجھے آپ کا خیال آ رہا تھا یہ سوال لازمی بریرہ صاحبہ نے کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. کوئی اور سوال کرے نہ کرے، مطلب کوئی اور دوسرا سوال ان کے ذہن میں نہیں آئے گا، یہ سوال تو ان کے پاس آئے گا ذہن میں. شاباش، بہت اچھا سوال کیا. اس سوال پر تقریباً کافی عرصے سے میں بھی تلاش میں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو اس کا جواب میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کو ضرور دے دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے. چلیں، یہ تو حق بنتا ہے آپ سب کا. شکراً جزیلاً لاستماعکم.